بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عبد المناف کے دو جڑواں بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام ہاشم اور عبد شمس رکھا گیا۔ تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں بچوں کے کچھ اعضاء بھی جڑے ہوئے تھے جن کو بعد میں الگ کیا گیا۔ جب یہ بات نجومیہ تک پہنچی تو انہوں نے پیشن گوئی کی کہ ان دونوں کی اولادیں ہمیشہ رنجش میں رہیں گی اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگی رہیں گی۔ ہاشم سے حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے۔ ان کی اولاد حضرت عبداللہ جو کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی تھے، ابو طالب جن سے شیر خدا حضرت علی پیدا ہوئے اور حضرت عباس تھے، یہی بنو ہاشم کہلائے۔ ہاشم کے جڑواں بھائی عبد شمس سے امیہ پیدا ہوئے اور امیہ کے دو بیٹے عرب اور ابو لاس تھے۔ عرب سے ابو سفیان، معاویہ اور یزید تھے، جبکہ ابو لاس سے حکم عفان، حکم سے مروان عبد الملک۔ یزید کے بعد بنو امیہ کے سارے حکمران مروان بن حکم سے ہی تھے، چنانچہ امیہ کی آل اولاد بنو امیہ کہلائی، یعنی ہاشم اور اس کے چچا زاد بیٹے کا نام امیہ تھا۔ جناب ہاشم اور امیہ کے درمیان پہلی چپکلش کعبے کی تولیت پر ہوئی۔ اسی طرح حضرت عبد المطلب ابن ہاشم اور حرب ابن امیہ میں ساری زندگی جنگ کی سی کیفیت رہی جو کہ تمام تاریخی کتب میں موجود ہے۔ لیکن مکہ میں بنو ہاشم ایک دینی گھرانے سے مشہور ہوئے کیونکہ انہی کے پاس کعبے کی تولیت تھی، جبکہ بنو امیہ مکہ کے دیگر قبائل پر اپنی جنگی قابلیت کی وجہ سے حکمرانی میں رہنے لگے۔ اسی طرح جب بنو ہاشم میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اکثر بنو امیہ کے لوگوں نے یہ کہہ کر ان کو ماننے سے انکار کیا کہ اگر نبوت ہوتی تو وہ ہمارے خاندان میں ہوتی۔ جنگ بدر اور جنگ صفین بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان ہی لڑی گئیں۔ اسی طرح بنو امیہ میں سے جب یزید نے 60 ہجری میں حکومت سنبھالی تو اس نے مدینہ کے حاکم کو خط لکھا کہ مدینہ میں موجود اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیات سے میری بیعت لو، خصوصی طور پر نواسہ رسول حضرت امام حسین سے تو ہر صورت بیعت لینی ہے۔ کچھ اصحاب رسول اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ بیعت سے انکار کی وجہ یہ تھی کہ یزید کی حکومت اسلامی اصولوں کے مطابق نہ تھی، لیکن یزید دن رات اسی تگودوں میں لگا رہا کہ کسی طرح نواسہ رسول سے بیعت حاصل کر لوں، کیونکہ ان کی بیعت نہ کرنے سے کبھی بھی اس کی حکومت سنبھل نہ پائے گی۔ جب مدینے میں حالات خراب ہونے لگے، شر اور فساد پھیلنے لگا تو امام علی مقام نے مدینے سے ہجرت کا ارادہ کیا۔ 28 رجب کو نواسہ رسول نے اپنے قافلے کے ساتھ مدینہ سے ہجرت کی اور یہ قافلہ 3 شعبان کو مکہ پہنچا۔ مکہ میں آپ کا خیر مقدم کیا گیا اور جوک در جوک آپ سے ملنے لوگ آنے لگے۔ 10 رمضان کو حضرت امام حسین کے پاس پہلا خط کوفے سے آیا اور پھر بے شمار خط کوفے سے آنے لگے کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے اور یزید کی حکومت کو ہم نہیں مانتے۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا کہ وہاں کا حالات کا جائزہ لیں۔ 6 شوال کو حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر تقریباً 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے نواسہ رسول کو خط لکھ دیا کہ حالات سازگار ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ ادھر خط حضرت امام حسین کو ملا تو آپ نے کوفہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ ادھر یزید نے کوفہ کے صحابی گورنر کو برطرف کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا گورنر بھی بنا دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد پہلے سے ہی اپنی صفاقی کی وجہ سے عراق بھر میں مشہور تھا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو ڈرایا، دمکایا اور قید میں ڈال کر آخرکار حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر حضرت امام حسین نے اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ عبید اللہ ابن زیاد کو جب جگر گوشہ رسول کی کوفہ کی جانب روانگی کا علم ہوا تو اس نے حسین بن تمیم کو 4,000 کا لشکر دے کر قادسیہ کی جانب روانہ کیا کہ ان علاقوں کی سخت نگرانی کی جا سکے تاکہ ان علاقوں سے آمد رفت کرنے والے افراد کی نقل و حرکت سے آگاہی حاصل ہو۔ حر بن یزید ریاحی کا 1,000 کا لشکر بھی حسین بن تمیم کے لشکر کا حصہ تھا جو قافلہ حسینی کا راستہ روکنے کے لیے بھجوایا گیا تھا۔ 61 ہجری 2 محرم کو حضرت امام حسین کے قافلے کو روک دیا گیا۔ جب امام علی مقام کو پتہ چلا کہ یہی کربلا ہے تو آپ نے حکم دیا کہ خیمے نصب کر دیے جائیں۔ کربلا میں فوج کا سپہ سالار عمر بن سعد تھا جو کہ خون ریزی سے بچنا چاہتا تھا، لیکن کوفہ میں موجود گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا اور آخرکار 9 محرم کو شمر 4,000 سپاہی لے کر کربلا پہنچ گیا اور ساتھ میں عمر بن سعد کے لیے دھمکی آمیز خط لے
لے کر آیا کہ یا تو حضرت امام حسین سے بیعت لو یا پھر ان کے ساتھ جنگ کرو۔ 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جاں نثاروں کے لاشیں اٹھا اٹھا کر نڈال ہو چکے ہیں، لیکن شجاعت حیدری کی جھلک اب بھی چہرے پر چمک رہی ہے۔ شیر خدا کے شیر اپنے تمام اثاثے لٹانے کے باوجود خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب رکاب تھامتی ہیں۔ یزیدی لشکر جب تلوار حیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ وہاں موجود ہر شخص جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور طمع نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی دربار یزید میں اونچا مقام اور انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ نے ایسی بزدل فوج نہ دیکھی تھی۔ سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ نواسہ رسول کا مقابلہ کون کرے گا۔ جیسے ہی امام علی مقام میدان کی طرف بڑھے تو شمر کہتا ہے، دور سے ہی تیر چلانا شروع کر دو۔ امام علی مقام کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر یکبارگی سے حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ سینکڑوں یزیدی فوجی جہنم واصل کرنے کے بعد نواسہ رسول نماز پڑھنے کی مہلت مانگتے ہیں۔ یہی وہ وقت تھا جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا، اس کے بعد شمر ملون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی۔ خولی بن یزید نواسہ رسول کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شکی القلب بدبخت اور ذلیل انسان سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام و اکرام کی لالچ میں امام علی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ملون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جس میں اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کیا گیا۔ سانحہ کربلا کے بعد عمر بن سعد اپنے لشکر میں سے قتل ہونے والوں کو 11 محرم کو دفنا دیا۔ سید زادوں اور اصحاب کے 72 جسد مبارک بے گور و کفن چھوڑ کر اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف دربار ابن زیاد کی طرف بڑھنے لگا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اور اصحاب کے سر مبارک نیزوں پر ہیں۔ اسیران کربلا اور نواسہ رسول کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نواسہ رسول کے ہونٹوں پر چھڑی مارتا ہے۔ اہل بیت خون کے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کربلا کے قافلے کو شہداء کے سروں کے ساتھ شمر و طارق بن محفر کی قیادت میں یزید کے محل کی طرف شام روانہ کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ شام میں جب قافلہ پہنچا تو وہاں جشن کا سما تھا۔ زہر بن قیس نے نمائندگی کرتے ہوئے واقعہ کربلا کی ساری تفصیل یزید کو سنائی۔ ایک سونے کے تشت میں حضرت امام حسین کے سر مبارک کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے جب نواسہ رسول کے سر مبارک کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا، جن میں قابل ذکر یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی تھے، جن کو یزید نے اپنے محل سے نکال دیا۔ اس کے بعد دختر سیدہ کائنات حضرت زینب نے ایک تاریخ ساز خطبہ یزید کے دربار میں دیا، جس سے وہاں موجود لوگوں کے دل لرز اٹھے۔ یزید جب پریشان ہوا تو اس نے قافلے کو آزاد کرتے ہوئے مدینے بیچ دیا۔ مدینے کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر مل چکی تھی۔ جیسے ہی قافلہ مدینے پہنچا وہاں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر روضہ رسول پر پڑی تو آپ بس اتنا کہہ سکے، یا رسول اللہ اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیے۔ بس اس کے بعد مدینے میں ایک نہ تھمنے والا آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ اے اللہ پاک، نواسہ رسول اور اہل بیت اطہار کو شہید کرنے والے اور ان کی نسلوں کو دنیا میں ذلیل و خوار رکھنا اور آخرت میں ان کا حساب سختی سے لینا۔ اے اللہ پاک، ہمارے دلوں کو نبی پاک اور ان کی آل کی محبت سے منور کر دے اور بروز قیامت ہمارا حساب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل کے ساتھ کرنا۔ اے اللہ پاک، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں محبت اہل بیت میں ہی زندہ رکھنا اور ہماری موت بھی محبت اہل بیت میں ہی ہو۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کس کی آمین قبول ہو اور ہمارا نام بھی اہل بیت کے نوکروں میں لکھا جائے۔